پیدائش باب 1۔ ابتدا میں اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ ابھی تک زمین ویران اور خالی تھی، وہ گہرے پانی سے ڈھکی ہوئی تھی جس کے اوپر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اللہ کا روح پانی کے اوپر منڈلا رہا تھا۔ پھر اللہ نے کہا روشنی ہو جائے، تو روشنی پیدا ہو گئی۔ اللہ نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور اس نے روشنی کو تاریکی سے الگ کر دیا۔ اللہ نے روشنی کو دن کا نام دیا اور تاریکی کو رات کا۔ شام ہوئی، پھر صبح، یوں پہلا دن گزر گیا۔ اللہ نے کہا پانی کے درمیان ایک ایسا گنبد پیدا ہو جائے جس سے نچلا پانی اوپر کے پانی سے الگ ہو جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے ایک ایسا گنبد بنایا جس سے نچلا پانی اوپر کے پانی سے الگ ہو گیا۔ اللہ نے گنبد کو آسمان کا نام دیا۔ شام ہوئی، پھر صبح، یوں دوسرا دن گزر گیا۔ اللہ نے کہا جو پانی آسمان کے نیچے ہے وہ ایک جگہ جمع ہو جائے تاکہ دوسری طرف خشک جگہ نظر آئے۔ ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے خشک جگہ کو زمین کا نام دیا اور جمع شدہ پانی کو سمندر کا۔ اور اللہ نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔ پھر اس نے کہا زمین ہریاول پیدا کرے، ایسے پودے جو بیج رکھتے ہوں اور ایسے درخت جن کے پھل اپنی اپنی قسم کے بیج رکھتے ہوں۔ ایسا ہی ہوا۔ زمین نے ہریاول پیدا کی، ایسے پودے جو اپنی اپنی قسم کے بیج رکھتے اور ایسے درخت جن کے پھل اپنی اپنی قسم کے بیج رکھتے تھے۔ اللہ نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ شام ہوئی، پھر صبح، یوں تیسرا دن گزر گیا۔ اللہ نے کہا آسمان پر روشنیاں پیدا ہو جائیں تاکہ دن اور رات میں امتیاز ہو، اور اسی طرح مختلف موسموں، دنوں اور سالوں میں بھی آسمان کی یہ روشنیاں دنیا کو روشن کریں۔ ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے دو بڑی روشنیاں بنائیں، سورج جو بڑا تھا دن پر حکومت کرنے کو، اور چاند جو چھوٹا تھا رات پر۔ ان کے علاوہ اس نے ستاروں کو بھی بنایا۔ اس نے انہیں آسمان پر رکھا تاکہ وہ دنیا کو روشن کریں، دن اور رات پر حکومت کریں اور روشنی اور تاریکی میں امتیاز پیدا کریں۔ اللہ نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔ شام ہوئی، پھر صبح، یوں چوتھا دن گزر گیا۔ اللہ نے کہا پانی آبی جانداروں سے بھر جائے اور فضا میں پرندے اڑتے پھریں۔ اللہ نے بڑے بڑے سمندری جانوروں کو بنائے، پانی کی تمام دیگر مخلوقات اور ہر قسم کے پر رکھنے والے جاندار بھی بنائے۔ اللہ نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔ اس نے انہیں برکت دی اور کہا پھلو پھولو اور تعداد میں بڑھتے جاؤ، سمندر تم سے بھر جائے، اسی طرح پرندے زمین پر تعداد میں بڑھ جائیں۔ شام ہوئی، پھر صبح، یوں پانچواں دن گزر گیا۔ اللہ نے کہا زمین ہر قسم کے جاندار پیدا کرے، مویشی رینگنے والے اور جنگلی جانور۔ ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے ہر قسم کے مویشی رینگنے والے اور جنگلی جانور بنائے۔ اس نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔ اللہ نے کہا آؤ اب ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں، وہ ہم سے مشابہت رکھے، وہ تمام جانوروں پر حکومت کرے، سمندر کی مچھلیوں پر، ہوا کے پرندوں پر، مویشیوں پر، جنگلی جانوروں پر اور زمین پر کے تمام رینگنے والے جانداروں پر۔ یوں اللہ نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا، اللہ کی صورت پر اس نے انہیں مرد اور عورت بنایا۔ اللہ نے انہیں برکت دی اور کہا پھلو پھولو اور تعداد میں بڑھتے جاؤ، دنیا تم سے بھر جائے اور تم اس پر اختیار رکھو، سمندر کی مچھلیوں، ہوا کے پرندوں اور زمین پر کے تمام رینگنے والے جانداروں پر حکومت کرو۔ اللہ نے ان سے مزید کہا تمام بیجدار پودے اور پھلدار درخت تمہارے ہی ہیں، میں انہیں تم کو کھانے کے لیے دیتا ہوں۔ اس طرح میں تمام جانوروں کو کھانے کے لیے ہریالی دیتا ہوں۔ جس میں بھی جان ہے
وہ یہ کھا سکتا ہے، خواہ وہ زمین پر چلنے پھرنے والا جانور، ہوا کا پرندہ یا زمین پر رینگنے والا کیوں نہ ہو۔ ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے سب پر نظر کی تو دیکھا کہ وہ بہت اچھا بن گیا ہے۔ شام ہوئی، پھر صبح، چھٹا دن گزر گیا۔ یوں آسمان و زمین اور ان کی تمام چیزوں کی تخلیق مکمل ہوئی۔ ساتویں دن اللہ کا سارا کام تکمیل کو پہنچا، اس سے فارغ ہو کر اس نے آرام کیا۔ اللہ نے ساتویں دن کو برکت دی اور اسے مخصوص و مقدس کیا، کیونکہ اس دن اس نے اپنے تمام تخلیقی کام سے فارغ ہو کر آرام کیا۔